بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. हम लोग आलाम सुन्नत المنशورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة, इस किताब में हम लोग इस वक्त सवाल नंबर 112 पढ़ रहे हैं और ये हमारे तसलसल में हल्का नंबर 38 है। हल्का नंबर 38, सवाल नंबर 112। सवाल है मा दलील नफ़ख़ फ़ी الصور वकम नफ़ख़ात युनफ़ख़ फ़ीह। जी शेख शुरू करें। بسم الله الرحمن الرحيم. ما دليل النفخ في الصور وكم نفخات ينفخ فيه؟ الجواب: قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ففي هذه الآية ذكر نفختين، الأولى للصعق والثانية للبعث. وقال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. فمن فسر الفزع في هذه الآية بالصعق فهي النفخة الأولى المذكورة في آية الزمر، ويؤيده حديث مسلم وفيه: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أشغاليتا ورفع ليتا. قال: أيوة. وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبل. قال: ويصعق الناس ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل، أو قال الطل شعبة الشاكي فتنبت منه أجساد الناس وينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الحديث: ومن فسر الفزع بدون الصعق فهي نفخة ثالثة متقدمة على النفختين، ويؤيده ما في حديث الصور الطويل، فإن فيه ذكر 3 نفخات: نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين. السؤال: كيف صفة الحشر في الكتاب؟ الجواب: في صفته آيات كثيرة، منها قوله تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. وقال تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وقوله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وقوله تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. وقوله تعالى: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وهو نقل الأقدام إلى المحشر كأخفاف الإبل. وقوله تعالى: जी ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم وغير ذلك من الآيات كثير. في شيء और पढ़ेंगे. हाँ जी, एक सवाल और पढ़ ले सकते हैं। السؤال: كيف صفته من السنة؟ الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس على 3 طرائق: راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير. وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟
وقال صلى الله عليه وسلم إنكم محشورون حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام الحديث. وقالت عائشة رضي الله عنها في ذلك يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض فقال صلى الله عليه وسلم الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. ٹھیک کافی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ما بعد. تو ہم لوگ یہ عالم سنت المشورہ میں سوال نمبر 112 اور حلقہ نمبر 38 پڑھنے جا رہے ہیں. سوال ہے ما دلیل النفخ فی الصور؟ اللہ تعالیٰ سور میں پھونکنے کا حکم دے گا یا سور میں پھونکا جائے گا تو اس کا کیا مطلب ہے یا اس کی کیا دلیل ہے؟ سب سے پہلے سور کیا چیز ہے اس کو ہم سمجھ لیں. سور اصل میں ایک بوق اس کو کہتے ہیں اور وہ سینگ کی شکل، جس طرح ہم لوگ اس کو پنگا کہتے ہیں، بڑا سا جو ہے نا آواز جس کے ذریعے سے گونج اٹھے اس کو کہتے ہیں السور. البوق اس کے معنی بھی ذکر کیے گئے ہیں. تو یہ ایک فرشتہ لے کے بیٹھا ہے جس کو الموکل بنفخ الصور یعنی سور پھونکنے کی ذمہ داری جس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کا جب حکم ہوگا اس وقت وہ سور میں پھونکے گا. اب اس کی کیا دلیل ہے؟ قرآن کریم میں سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو نفخات کا ذکر کیا ہے، یعنی سور میں کتنی مرتبہ پھونکا جائے گا اس کا یہاں پر اس آیت میں تذکرہ ہوا ہے. سورہ زمر کی آخری آیتوں میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے سور میں پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائیں گے آسمان و زمین میں سارے لوگ سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ رب العزت چاہے کہ وہ نہ بے ہوش ہوں. ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون. اس کے بعد دوبارہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو اس کے بعد سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے. تو اس آیت میں دو نفخات کا ذکر ہے، الاولی للصعق والثانیہ للبعث. ایک تو پہلی بات پہلی سور پھونکی جائے گی تو گویا کہ اس میں لوگ گر جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے. دوسری اس سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، اللہ رب العزت کے دربار میں حاضری کے لیے نکل پڑیں گے. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ میں کہا وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. تو یہ فزع کا تذکرہ ہے یہ سورہ نمل میں. اب یہاں پر دیکھیے نفخ فی الصور کتنی مرتبہ ہوگا اس کے تعلق سے آگے ذکر کر رہے ہیں. جن لوگوں نے فزع کو مستقل فزع کوئی ایک الگ سے ایک سور کے ذریعے سے واقع ہونے والی ہیبت یا کیفیت نہیں ہوگی بلکہ وہ صاعق ہی کی ایک کیفیت ہے. تو جن لوگوں نے کہا کہ صاعق اور فزع دونوں ایک ہی چیز ہے اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ نفخ اولا میں سب لوگ بے ہوش ہو کے گر جائیں گے. اور جو بعض وضاحت کرنے والے علماء نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ جب سور میں پھونکا جائے گا لوگ گھبرا جائیں گے اور اسی گھبراہٹ کی وجہ سے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ گر پڑیں گے. تو مطلب یہ کہ ایک ہی سور میں یہ کیفیت ہو جائے گی کہ پہلے گھبرا جائیں گے پھر گر پڑیں گے. تو جن لوگوں نے کہا کہ صعق اور فزع دونوں ایک ہی چیز ہے انہوں نے کہا کہ دو نفخات ہوں گے تو ایک نفخ میں لوگ گر جائیں گے، پڑ جائیں گے نیچے، پھر دوسرے نفخ میں اٹھیں گے. اب کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ 3 نفخات ہوں گے. پہلے میں لوگ گھبرا جائیں گے اور دوسرے میں لوگ گر پڑیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے، اور تیسرے میں لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے.
تو یہ اہل علم کے درمیان یہ مسئلہ زیر بحث رہا ہے کہ کتنے نفخات ہوں گے، 2 یا 3۔ اب یہاں پر سورہ زمر کی آیت میں تو 2 ہی کا تذکرہ ہے۔ اب مفسرین نے جو جمع کرنے کی، اہل علم نے جو جمع کرنے کی صورت پیدا کی ہے، اس میں یہ کہ صحیح بات تو یہ کہ صرف 2 ہی نفخات ہوں گے۔ اب جن احادیث میں 3 کا ذکر آیا ہے وہ حدیث ضعیف بتلائے ہیں کہ 3 نفخات کی بات جو ہے وہ ضعیف حدیث ہے۔ رہی بات یہ کہ یہ جو 2 کی کیفیت کہہ رہے ہیں، تو اس کو جمع اس طرح کیا گیا کہ جب جیسے ہی سور میں پھونکا جائے گا لوگ پہلے گھبرا جائیں گے، یہ اس کی ابتدائی کیفیت ہوگی، آخر میں گر جائیں گے اسی گھبراہٹ کے نتیجے میں، تو یہ اس کی انتہائی کیفیت ہے۔ تو یہ ابتدائی کیفیت، یہ انتہائی کیفیت، لیکن یہ دونوں ایک ہی سور سے ہونے والی بات ہے۔ تو یہ چیز کو جمع کر کے اہل علم نے کہا کہ 2 ہی نفخات ہوں گے، نفخہ اولا میں لوگ گر جائیں گے، دوسرے نفخے میں اٹھ جائیں گے۔ کیا مشائخ بات سمجھ میں آئی؟ جن لوگوں نے 3 کہا انہوں نے کیا کیا، اور جن لوگوں نے 2 کہا انہوں نے کیا کیا؟ جی مشائخ، کیا نفخ فی الصور 2 مرتبہ ہوگا یا 3 مرتبہ؟ وہی بعض 2 بولتے ہیں، بعض 3 بولتے ہیں۔ تو اس کو جمع کیسے کریں گے؟ جو 2 بولتے ہیں وہ آیت کو لے کر بولتے ہیں اور حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ جی بولتے ہیں وہ حدیث کو ضعیف قرار دیے بغیر حدیث کے 3 بولتے ہیں، اور جو 2 بولتے ہیں، جو 3 کو مانتے ہیں نا، وہ آیت میں جو 2 کا تذکرہ ہے، پہلے میں وہ جو سور ہوگی اسی میں فضا کو بھی داخل کر لیتے ہیں۔ صحیح، جی جی چلیے اب فی الحال الصاعق کس معنی میں استعمال ہوتا ہے شیخ مشائخ؟ الصاعق گرنے کے معنی میں نا، آج کل ایک نئی اصطلاح ہے صاعق یہ بجلی کو، ہاں بجلی کے جھٹکے دیتے ہیں نا، جس پر کچھ جنون طاری ہوتا ہے یا کوئی اور بات ہوتی ہے نا، تو اس کو بجلی کے جھٹکے دیتے ہیں، اس کو بولتے ہیں۔ اچھا، تو یہ جو ابھی تو تفسیر اس کی وضاحت ہو گئی، 2 نفخات یا 3 نفخات۔ اچھا چلیے، یہاں پر دیکھیے حدیث کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے، صحیح مسلم کی جو حدیث ہے، ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه احد الا اصغى ليتا ورفع ليتا، یہ کہہ رہے ہیں کہ سور میں پھونکا جائے گا تو کون اس کو سن پائیں گے؟ من اصغى لیتا ورفع لیتا، لیت کہتے ہیں جانب من العنق، یہ جو حصہ ہے اس کو کہتے ہیں گردن کے ایک حصے کو لیت، جانب من العنق یا جانب العنق۔ کیسے؟ جب انسان سنتا ہے کوئی آواز آ رہی ہوتی ہے تو اصغى لیتن، ایک طرف جھکاتا ہے، ایسے سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے اصغى مائل کرنا، یہ ایسے کر کے کوشش کرتے ہیں سننے کی، تو ایک طرف کو مائل کرتے ہیں گردن کے ایک حصے کو، اور ایک کو اوپر اٹھاتے ہیں، وہ بولنا چاہ رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات مشائخ؟ جی 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 جی، تو وہ لیت کے معنی جانب من العنق یا جانب العنق، اس طرح جو انداز سے ایک دم بہت غور سے سننے کی جب کوشش کرتے ہیں تو آدمی کی کیفیت ایسی ہی ہوتی ہے۔ تو ایسی ہی کیفیت ہوگی جب پہلی مرتبہ پھونکا جائے گا۔ وَأَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوتُ حَوْضَ إِبْلِهِ، سب سے پہلے یہ سور پھونکنے کے بعد جو سنائی دے گی وہ اس آدمی کو جو اپنے بیل کو، اپنے چوپایوں کو پانی پلانے کے لیے اپنے حوض کو درست کرتا رہے گا، اس میں پانی ڈال رہا ہے، اس کو صفائی کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی اس کی کاروائی کر رہا ہے، تو اس کو وہ یصلحہ ای یطینہ ویصلحہ، کہ وہ آدمی یلوتو
ای یصلح حوض ابلہ، اپنے اونٹوں کو چوپایوں کو پانی پلانے کے لیے وہ اپنے حوض کو صحیح کرتا ہوگا. قال فیصعق، تو سب سے پہلے وہی بے ہوش ہو کے گر پڑے گا. ویصعق الناس، سارے لوگ گر پڑیں گے بعد میں. ثم يرسل الله او قال ينزل الله مطرا كأنه طل، پھر اللہ تعالیٰ ایک بارش نازل کرے گا، بارش اتارے گا، بارش برسائے گا گویا کہ شبنم. الطل کہتے ہیں الندى. جب آسمان صاف ہوتا ہے تو صبح سویرے دیکھیں گے کہ شبنم گرتی ہے، تو اس کی وہ کیفیت ہوگی گویا کہ. او قال الظل شعبۃ الشک، شعبہ جو راوی ہیں ان کو شک ہوا ہے کہ الطل آپ نے کہا یا الظل آپ نے کہا. الطل کہتے ہیں تو اس کے معنی ہوں گے الندى شبنم کے، الظل کہتے ہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں سائے کے. لیکن یہاں پر جو معنی منطبق ہو رہا ہے، زیادہ مناسب لگ رہا ہے، وہ یہی ہے الطل، کہ یہ بارش شبنم کی شکل میں ہوگی. وہ بارش اللہ تعالیٰ برسائے گا، اس کی وجہ سے زمین سے جس طرح اللہ تعالیٰ بارش برسانے پہ جس طرح پودے اگتے ہیں، لوگوں کے دھڑ اگ کے آ جائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ لوگوں کے دھڑ اگ جائیں گے اس سے. ثم ينفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون، جب پہلی سور میں سب کچھ لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد بارش برسائے گا، تو جتنے لوگ جہاں جہاں دفن ہوئے تھے مٹی میں جہاں تھے، سب کے دھڑ بن کے سب اگ آئیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر دوسری سور میں دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، سب کھڑے ہو کے جب دیکھنے لگیں گے، سب روح اللہ تعالیٰ کو لوٹا دے گا ان کے اندر. اچھا، یہ وہی بات ہے میں نے جو ذکر کی، وَمَنْ فَسَّرَ الْفَزْعَ بِدُونِ الصَّعِقِ فَهِيَ نَفْخَةٌ ثَالِثَةٌ، یہ بات وہی ہے، کل ملا کے خلاصہ وہی وہ کہہ رہے ہیں کہ فضا کو الگ کر دیں گے تو پھر ایک میں بے ہوشی تاری ہوگی، دوسرے میں اٹھ کر کھڑے ہوں گے، اس طرح تین ہو جائیں گے. یہ وہی بات وہ نیچے آخر میں کہہ رہے ہیں. تو یہ سوال نمبر 112 میں کہ نفخ فی الصور کی کیا دلیل ہے، سورہ زمر کی ایک آیت، سورہ نمل کی ایک آیت یہاں پر پیش کی گئی، اس کے بعد صحیح مسلم کی جو حدیث پیش کی گئی کہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو لوگ گویا کہ ایک دم سے اپنے گردنوں کو مائل کر کے سنیں گے، اور سب سے پہلے وہ آدمی سنے گا جو اپنے چوپائے کو اپنے اونٹ کو پانی پلانے کے لیے اپنے حوض کو درست کرنے میں لگا ہوگا، وہی سب سے پہلے سنے گا تو وہ گر جائے گا. اسی طرح اس کے بعد جتنے لوگ سنیں گے وہ سب کے سب گر جائیں گے. پھر اللہ کے حکم سے بارش ہوگی یا شبنم کی کیفیت سے ایک قطرے گریں گے، تو اس کی وجہ سے لوگوں کے دھڑ اگ آئیں گے زمین سے. اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو سب کے سب اٹھ کے کھڑے ہو کے دیکھنے لگیں گے اور میدان محشر کی طرف ان کی روانگی ہو جائے گی. اس کے بعد کے سوال میں دیکھیے کیف صفت الحشر من الکتاب، یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو جمع کرے گا لوگوں کو حساب کتاب کے لیے، اس کی کیا کیفیت ہے. یہاں پر مختلف آیتوں کا ذکر آیا ہے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم لوگ قیامت کے دن بالکل اکیلے اکیلے آؤ گے اور تنہا تنہا آؤ گے، جس طرح تم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کوئی بھی بچ کے چھوٹ کے کوئی بھول گیا کوئی نہیں اٹھا، ایسی بات نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ اس میں سارے ہی 100% لوگوں کو اللہ تعالیٰ حاضر کرے گا. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. اللہ تعالیٰ جو متقی لوگ ہیں ان کو بڑے عزت و اکرام کے ساتھ ان کو لا کے پہنچایا جائے گا دربار میں اللہ تعالیٰ کے حساب و کتاب کے لیے. ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، جو جہنم کے مستحق ہیں مجرمین ہیں ان کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر لایا جائے گا. تو یہ نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، یہ دونوں میں فرق ہے. وفد کہتے ہیں باعزت، وفد کو باعزت ایک جماعت کو جو
ملنے کے لیے آتے ہیں، اپنے مسائل کو رکھنے کے لیے آتے ہیں. اور ورد ایسی جماعت یا ایسے اصل میں وہ اونٹوں کی وہ جماعت جو بھوکی پیاسی رہتی ہے، تو ان کی حالت بے حالت جو ہوتی ہے اس سے تشریح دی گئی ہے. مجرموں کی پہلے ہی سے حالت بری ہوگی، اس سے تشریح دی گئی. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. اس کے بعد وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. 3 طریقے پر لوگ جائیں گے، دائیں بائیں ہوں گے. کچھ لوگ اصحاب المیمنہ یا اصحاب الیمین انہیں کہہ لیں، اصحاب المشأمہ کچھ لوگ اصحاب المشأمہ بائیں، کچھ لوگ سبقت لے جانے والے ہوں گے. یہاں پر یہ بات کہی گئی ہے جو مزید احادیث میں نیچے آ رہی ہے اس کی تفصیل، کہ کیسے جب میدان محشر کی طرف لوگ لے جائے جائیں گے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی. یہاں پر اس کا ذکر آ رہا ہے نیچے احادیث میں. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. جب اللہ تعالیٰ محشر کے لیے سب کو بلائے گا، سب کو ہانکا جائے گا، تو اس صورت میں فلا تسمع الا ہمسا. الہمس کسے کہتے ہیں؟ ہلکی سی آواز. ہمس جو تجوید میں بھی ہم لوگ کہتے ہیں ات ات، ہلکی سی آواز. تو یہ ہمس ہے صوت وطء الاقدام. پیر جب پڑتے ہیں، خاص کر اونٹوں کے جب پیر پڑتے ہیں اس کو کہتے ہیں وہ نقل الاقدام الى المحشر. میدان محشر کی طرف جب سب لوگ جا رہے ہیں تو ان کے قدموں کی جو آہٹ جو آواز آئے گی اس کو کہہ رہے ہیں کاخفاف الابل. جب اونٹوں کے پیر پڑتے ہیں تو ہلکی ہلکی آواز آتی ہے، گھوڑے کی طرح بہت تیز آواز نہیں آتی. تو یہ اس سے تشبیہ دی گئی ہے کہ سب لوگوں کے پیروں کے چلنے کی گویا کہ آواز آئے گی. اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ. اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا نحشرهم یوم القیامت علی وجوہہم، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے گا، جسے چاہے گمراہ کر دے گا. اور جو لوگ کون لوگ ہیں یہ جو ان کو ان کے چہروں کے بل اللہ تعالیٰ بلائے گا، گھسیٹے جائیں گے، آئیں گے، وہ لوگ لائے جائیں گے. کون لوگ ہیں مشائخ؟ تکبر کرنے والے. جی بولیے. تکبر کرنے والے کیا؟ تکبر کرنے والے کہیں بلکہ کفار. یہاں پر جو آیت کا پس منظر ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، انہی کی طرف یہ ضمیر جا رہی ہے. گمراہ لوگ، گمراہ لوگ، کافر لوگ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کے بل گھسیٹے گا یا چہرے کے بل وہ لائے جائیں گے. تو اب اللہ تعالیٰ جب پیر کے بل لوگوں کو چلا سکتا ہے تو سر کے بل چلانا یہ کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بڑی بات تو نہیں. تو یہ ان کا جب حشر میں لایا جانا ہوگا تو وہ چہرے کے بل لائے جائیں گے، سر کے بل گویا کہ وہ آئیں گے. یہ کیفیت ہے میدان محشر میں لائے جانے کی، لوگوں کو گھسیٹے جانے کی. یہ قرآنی آیات کے ذریعے سے انہوں نے اس کو ثابت کیا. اب دیکھیے حدیث کے ذریعے سے بھی وہ ذکر کر رہے ہیں میدان محشر میں جمع ہونے کی کیفیت، ادھر جانے کی کیفیت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یحشر الناس علی 3 طرائق، 3 طریقے پر، 3 راستوں پر گویا کہ لوگ جا رہے ہوں گے. راغبین راہبین، ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ کچھ لوگ یہ چاہ رہے ہوں گے کہ بھئی چلو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں انعام و اکرام ہوگا. راہبین کچھ لوگ ڈرتے ہوں گے. واثنان علی بعیر وثلاثۃ علی بعیر واربعۃ علی بعیر وعشرۃ علی بعیر. اس میں یہ کہا گیا کہ 2 لوگ ایک اونٹ پہ، 3 لوگ ایک اونٹ پہ، 4 لوگ ایک اونٹ پہ، 10 لوگ ایک اونٹ پہ، ایسے لوگ میدان محشر کی طرف لائے جائیں گے. تو یہ کیا طریقہ یا یہ کیا وضاحت ہے مشائخ اس کی کہ ایک اونٹ پہ 2، ایک اونٹ پہ 3، 4،
ایک اونٹ پہ 10 کیا مطلب ہے؟ جی مشائخ کیا بول رہا ہے؟ اچھا دیکھیے وہ ایک اونٹ پہ دو ایک اونٹ پہ 3 کا مطلب یہ ہے کہ لوگ یہ باری باری آئیں گے، اس 10 آدمی ایک ہی اونٹ پہ سوار ہوں گے تو اونٹ کیا کرے گا، وہ تو بیٹھ ہی جائے گا. تو ایک اونٹ پہ 2 3 کا مطلب ہے کہ لوگ باری باری لائن میں لگے ہیں، اس اونٹ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، تھوڑی دیر وہ پھر وہ تھوڑی دیر وہ، اس طرح یہ کیفیت ہوگی. یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے. اچھا کچھ لوگ ایسے، یہ 3 راستوں میں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ 3 طریقے پر لوگ جاتے ہوں گے. اب 3 راستے ہوں گے. یہ کچھ لوگ اونٹوں پہ اس طرح، کچھ لوگوں کو خود آگ بھگا کر لے جائے گی، آگ بھگا کر لے جائے گی. یہ حدیث میں واضح ہے کہ عدن سے ایک آگ نکلے گی، لوگوں کو وہ سب ہانک کے لے جائے گی میدان محشر کی طرف. اچھا اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ یہ لوگ تھک جائیں گے، سو جائیں گے تو آگ بھی وہیں رہے گی پاس میں، پھر بھگا کے لے جائے گی ان لوگوں. تو یہ لوگ جہاں صبح کریں گے وہاں ان کے ساتھ آگ، جہاں شام کریں گے ان کے ساتھ وہ آگ. جب ان کو بھگا کے لے جانا ہے تو بھی وہ آگ ہی کے ذریعے سے یہ لوگ بھاگیں گے آگے. یہ بات اس حدیث میں کہی گئی ہے. کیا ہے؟ وَتُحْشَرُ بَقِيَّتُهُمُ النَّارُ تُقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا. کیا مطلب مشائخ؟ تُقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا، جہاں جہاں جائیں گے وہیں پر رہے گی ان کے ساتھ. نہیں، جہاں وہ لوگ سو جائیں گے آگ بھی وہاں گویا کہ رک جائے گی. وہاں اصل میں قیلولہ سے ہے یہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے مشائخ. جی 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 سر. جی تو وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا وَتُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا. اسی طرح دوسری حدیث ہے، ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول کیسے کافر کو اس کے چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو جب اللہ تعالیٰ 2 پیروں پر دنیا میں انسان کو چلانے پر قادر ہے تو قیامت کے دن اس کو سر کے بل چلانے کے لیے کیا مشکل اللہ تعالیٰ. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت میں جب میدان محشر میں لوگوں کا جمع ہونا ہوگا، جمع کیا جائے گا لوگوں کو، تو سب غرلن غیر مختون لوگ ہوں گے، ننگے بدن، ننگے پیر. اب ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ جب سب سے پہلے کسی کو لباس پہنائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. حضرت عائشہ نے یہاں پر ایک سوال کیا، اے اللہ کے رسول سب لوگ ننگے ہوں گے، مرد ہیں عورتیں ہیں، تو کیا یہ کیسے عجیب نکے گویا کہ ان کے لیے بات یہ عجیب نظر آ رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو یہاں ننگے بدن ہوں گے، ایسی بات ایک دوسرے کو دیکھنے کی پڑی نہیں ہوگی، بلکہ اپنے اعمال اور حساب و کتاب کے گھبراہٹ کی وجہ سے ایسی حالت ہوگی کہ کسی کو دوسرے کی طرف دیکھنے، اس کے بدن پر غور کرنے کی فکر نہیں ہوگی. الامر اشد من ذلك. ایسے کبھی ایک دم بالکل ایک انسان بہت بڑے خطرناک مصیبت میں پھیلا ہوا ہو تو اس کے کپڑے کدھر ہیں کیا ہے اس کو کوئی ہوش نہیں رہتا. سب لوگ اپنے اپنی گویا کی مثال کے طور پہ کہیں آگ لگی ہے، بھاگ کے نکل کے جانے والے ہیں. کون کس حالت میں ہے کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا، سب لوگ اپنی جان کو بچانے کی فکر میں بھاگتے ہیں. تو وہ کیفیت گویا کہ یہاں پر بھی ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو یہ معاملہ حساب و کتاب کا اتنا سخت ہے کہ لوگوں کو اس وقت کون کس حالت میں ہے وہ دیکھنے کی فکر نہیں ہوگی. تو یہ میدان محشر میں جمع کیے جانے کی کچھ آیتیں اور کچھ احادیث ہیں جو اس کیفیت کو بیان کر رہی ہیں. یہاں تک ہم لوگ رک جاتے ہیں. نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ.